السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے طلاق کے مسائل کے بارے میں کہ طلاق کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم لوگ طلاق کے مسائل جانتے نہیں کہ طلاق کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب طلاق دے دیتے ہیں پھر ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں کہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان کو علم دین سیکھنا فرض ہے، تو اگر زیادہ علم نہیں سیکھتا تو کم سے کم جب کوئی بھی اگر شادی کرے، شادی سے پہلے یہ طلاق کے مسائل سیکھ لے کہ طلاق کن کن الفاظوں میں ہوتی ہے۔ کچھ الفاظ وہ ہیں جو طلاق کے الفاظ بولے گئے ہیں، کچھ کنایے کی طرح الفاظ ہیں، الگ طریقے سے الفاظ بولے جاتے ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم لفظ وہ بول دو اور بھی بھاشا میں ہے یا اور طریقے سے طلاق ہو جاتی ہیں، تم وہ بول دو طلاق ہو جائے تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ شادی سے پہلے طلاق کے مسائل سیکھ لیے جائیں۔ باقی جو طلاق کے بعد میں مسائل آتے ہیں وہ طلاق کے بعد میں سیکھ لیں۔ جیسے اگر خدا نہ کرے طلاق دے دی بیوی کو، اس کے بعد میں بعد والے مسائل سیکھنے بعد میں ضروری ہے، بعد میں سیکھ لیں، لیکن طلاق کے مسائل پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اب کسی بھائی نے پوچھا کہ اگر غصے میں طلاق دے دی طلاق ہوگی نہیں ہوئی؟ تو صاحب غصے میں طلاق ہو جائے گی۔ ایک نے پوچھا کہ اگر ایک سانس میں ایک مرتبہ میں 3 بار طلاق دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ 3 بار طلاق دینے سے ایک بار طلاق ہوگی یا 3 بار؟ ایک سانس میں بھی اگر 3 مرتبہ تم نے طلاق کا لفظ بولا تو پھر بھی طلاق 3 ہوگی۔ 3 لفظ بولے تو 3 بار طلاق ہوگی۔ ہمیں پوچھا کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، اس کے شوہر نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ پریگننسی کے عالم میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر کسی نے ہنسی مذاق میں بیوی سے پیار میں طلاق دی طلاق ہو جائے گی؟ تو طلاق ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تم غصے میں دو، ہنسی میں دو یا مذاق میں دو، طلاق ہو جائے گی۔ 3 چیزیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو طلاق ہے، دوسرا نکاح ہے، اور تیسرا ہے رجوع کرنا۔ یہ اپنا ہنسی میں بھی یا غصے میں بھی اگر رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پوچھا اگر طلاق ہو جائے، طلاق دے دی، تو اب طلاق کے مسائل کس سے پوچھنے چاہیے؟ گھر کے بڑوں سے، بزرگوں سے، یا پھر عالم سے؟ تو ظاہر سی بات ہے عالم سے پوچھنی چاہیے۔ میرے سامنے مسئلہ آیا کہ اگر بزرگوں سے پوچھو تو بزرگ بولتے ہیں کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے، پہلی بار تو نہ کریے، اس کو چل آج کے بعد مت کرنا، یہ تیری غلطی تھی، اس کو تو توبہ کر لے، آج کے بعد مت کرنا، اس کو اپنے گھر میں رکھ لے۔ اب وہ گھر میں ہی رہتی ہے، اب اس سے وہ حرام خوری ہوتی ہے، اب حرام خوری کے ذریعے پھر بچے بھی حرام کے پیدا ہوتے ہیں، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو بزرگوں سے، اپنے گھر کے بڑوں سے نہیں بلکہ عالم سے مسئلہ پوچھے، چاہے وہ عالم گھر میں کیوں نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ تو طلاق کے مسائل ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ طلاق کے مسائل سیکھیں۔ ایک نے پوچھا کہ نام اگر بیوی شوہر کا نام لے طلاق ہو جائے گی؟ تو نام لینے سے طلاق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پوچھا کہ اگر کوئی طلاق دے دے تو کیا 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے اس کی ہرجانہ پورا ہو جائے گا؟ یا طلاق ختم ہو جائے گی؟ تو کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ 60 مسکینوں سے کھانا کھلانے مراد نہیں، طلاق اگر دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کی عدت کرنے کے بعد پھر اگر وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتی تو دوسرے سے نکاح کرے، پھر اس کے بعد میں اس سے نکاح کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔